آج کی نشست میں میں اولو العزمی ہمت و جرت اور مستقل مزاجی کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ہے اسپین کے بارے میں، جسے مسلمان جزیرہ اندلس کہتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک نوجوان بے سر سامانی کی حالت میں ایشیا سے اٹھا، ایشیا میں بھی مڈل ایسٹ سے، شام سے اٹھا، چھپتا چھپاتا دشمنوں سے بچتا ہوا، جدوجہد کرتا ہوا، کئی سال کے بعد 6-7 سال کے روپوشی کے بعد کسی نہ کسی طرح اس پہ پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی حکومت قائم کی اور شاہ فرانس شارلمین کو مجبور کیا کہ وہ اسے صلح کر کے اپنے سلطنت پہ، اپنی فرانس کی حکومت کر سکے۔ اس شخص کا نام ہے عبد الرحمن بن معاویہ اموی۔ یہ اموی خاندان کے خلیفہ کا ہوتا تھا۔ جب یہ 5 سال کا ہوا عبد الرحمن، تو اس کا والد کا انتقال ہو گیا۔ دادا حشام نے جو خلیفہ تھا اس کی پرورش کی، اور پرورش اس کی اچھی کرائی۔ تحصیل علوم میں بھی رہا اور فن سپہ گری میں بھی، حکومتی اس میں شروع سے اس کے آثار یہ تھے کہ یہ بڑا ہو کر ایک اچھا حاکم بنے گا، اور اس کا دادا بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ شام پہ اس کے بعد حکومت کرے۔ لیکن ابھی یہ 20 سال کا ہی تھا کہ خلافت بنو امیہ اپنے انجام کو پہنچ گئی اور خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا۔ انہوں نے بغداد میں حکومت قائم کی۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ اپنی جاگیر پہ چلا گیا۔ اس کی جاگیر جو تھی دریائے فرات کے کنارے تھی، اور وہاں بھی اس کو خطرات محسوس ہوئے، تو بجائے گاؤں میں اپنے مکان میں ٹھہرنے کے، اس نے دریا کے کنارے خیمہ لگایا اور ان خبروں کی جستجو میں لگ گیا کہ کب بنو عباس اپنا لشکر لے کر شام پہنچتے ہیں۔ وہ آخر شام پہنچ گئے اور چن چن کے بنو امیہ کے ہمدردوں، بھائی خواہوں اور سرداروں کو قتل کرنے لگے۔ ایک دن یہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا 3-4 سال کا بیٹا حشام جو تھا باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک حشام گھبرایا ہوا سا اندر خیمے میں آیا۔ چھوٹا بچہ تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے کیوں گھبرایا ہوا آیا، باہر خیمے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ عباسی سیاہ پرچم لہراتے ہوئے عباسی سپاہی آ رہے ہیں، آگے آگے اس کا بھائی بھی آ رہا ہے۔ تو اس نے فوراً بیٹے کو اپنے گود میں لیا اور دریا کی طرف لپکا کے چھلانگ لگایا۔ ان عباسی سپاہیوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہ نہ نہ، آپ کچھ نہ کریں، ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اس کا بھائی بھی چلانے لگا، اس کو روکنے لگا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور دریائے فرات کے اندر چھلانگ لگا۔ جب سپاہی میں اس کے بھائی کے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہ اس کے دسترس میں نہیں ہے، دریا گھبرا ہوا تھا، پورے جوبن پہ تھا، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس میں چھلانگ لگا سکے، تو انہوں نے تیر اور تلوار اور نیزوں سے اس پہ حملہ کر دیا، لیکن دریا میں اس کو کہاں پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے غصہ اس کے بھائی پہ اتارا۔ سب سے پہلے جو اس کا بھائی اس کو روک رہا تھا، اس کی گردن کاٹ دی۔ کسی بنو عباس کے سپاہی یا سردار نے جرت نہ کی کہ بھرے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دے،
اس نے بیٹے سمیت تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا اور چھپتا چھپاتا ہوا بڑی قسم پرسی کی حالت میں جنگلوں ویرانوں میں پھرنا لگا. کہیں فقیر بن جاتا، کہیں گنوار بن جاتا، کہیں بدو بن جاتا، منہ چھپاتا پھرتا تھا. مہینوں ہفتوں گزر گئے، حالت خستہ ہو گئی، لیکن کسی نہ کسی طرح دشمنوں کے علاقے سے دور رہنے کے لیے یہ اپنے آپ کو اس نے کسی نہ کسی طرح فلسطین پہنچا دیا. فلسطین میں جب وہ پہنچ گیا تو حسن اتفاق سے اس کو اپنے والد کا ایک غلام ملا جس کا نام بدر تھا. اتفاقی ملاقات ہو گئی. غلام بدر نے بتایا کہ اس کے پاس اس کی ہمشیرہ کی کچھ امانت موجود ہے. اس نے کچھ زیور اور پیسہ پیش کیا. یہ ملنے کے بعد اب یہ کی مالی حالت درست ہو گئی، کھانے پینے سے میں بڑی سہولت ہو گئی. اس نے چھوٹے موٹے سوداگر کا روح بھرا اور فلسطین سے آگے افریقہ کی طرف چلنے لگا. افریقہ جس میں تیونس، مراکو، الجزائر یہ تمام علاقے آتے تھے. اس کا ایک گورنر الگ ہوتا تھا. تو وہ اموی خاندان کا تھا. جب اس نے سنا کہ ایک اموی شہزادہ افریقہ میں آیا ہوا ہے تو وہ بہت خوش ہوا، بڑا اس کا استقبال کیا. لیکن جلدی اس کو پتہ چل گیا کہ اب شام میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور بنو عباس کی حکومت آ گئی ہے. تو اس کو گرفتار کر کے وہ خلیفہ بغداد کے پاس بھیجنے کی تیاری کرنے لگا. اسی طرح اس کو اس بات کی خبر ہو گئی. اس نے اپنے غلام بدر اور بیٹے کے ہمراہ پھر خفیہ طریقے سے جنگلوں ویرانوں میں نکل گیا. چھپتا چھپاتا ادھر گورنر افریقہ کے سپاہی اس کی تلاش میں یہ چھپتا چھپاتا ہوا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بربری عورت کی کٹیا میں یہ پہنچا. اس نے اس کو اوپر کپڑے ڈال دیے، پرانے کپڑے. سپاہی آئے، تلاش کر کے چلے گئے، نہ مل سکے. تو کئی سال کے بعد، سالوں پھرنے کے بعد اس نے اندازہ کر لیا کہ بغداد اس میں افریقہ میں اس کی دال نہ گلے گی. یہ گورنر کی وجہ سے جو اب اموی خلافت سے وفاداری چھوڑ کر خلیفہ بغداد کا گورنر بن چکا تھا. تو 4-5 سال تک چھپنے چھپانے سے اس نے اچھی طرح آئیڈیا لگا لیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اندلس کے قریب ایک بربری قبیلہ تھا، بنو نفیسہ. وہ وہاں پہنچا. بنو نفیسہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کی ماں حسن اتفاق سے اسی قبیلے کی عورت تھی. انہوں نے بڑی عزت کی. انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس رہیں، آپ کی حفاظت، جان و مال سب ہمارے ذمے، آپ ہمارے آدمی ہیں. یہ بنو نفوسہ کی جو رہائش تھی وہ اندلس کے نزدیک تھی. اندلس میں گو اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن وہاں بہت بدامنی تھی. اسپین کا حاکم جو تھا یوسف بن عبد الرحمن، اس کے عبد الرحمن بغاوتوں اور بدامنیوں سے لڑ رہا تھا. اس نے اپنے غلام بدر کے ہاتھوں چند خطوط دے کر شامیوں، بربریوں اور اموی خلیفہ کے ہمدردوں کے نام خطوط بھیجے. جب ان لوگوں کو پتہ ہوا کہ ایک شہزادہ، اموی شہزادہ یہاں پہنچ گیا تو انہوں نے کہا آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنی حکومت قائم کریں. پھر 10-11 آدمی غلام بدر کے ساتھ ایک کرائے کی کشتی لے کر، کرائے کے پانی کا جہاز لے کر یہ اس کے پاس آئے. یہ اسی وقت جہاز میں سوار ہو گیا. جب اندلس پہنچا تو وہاں ہزارہ لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے. اس نے فوراً ہی اپنی
فوج قائم کی جس میں زیادہ تر بربری اور شامی عموی تھے، اور اس نے ان کی مدد سے آس پاس کے قصبوں، دیہاتوں اور شہروں پہ، چھوٹے موٹے شہروں پہ قبضہ کرنے لگا۔ اسی طرح قبضہ کرتے کرتے اس نے دارالسلطنت قرطبہ بھی قبضہ کر لیا اسپین میں، اور کچھ عرصے کے بعد یوسف بن عبد الرحمن جو اس سے پہلے اندلس کا حکمران تھا، اس کو شکست دے کر قتل بھی کرا دیا۔ جب وہ اپنی حکومت مستحکم کر رہا تھا تو ایک یمنی سردار تھا ابو الفتح، اس نے کہا دیکھو ہم نے یوسف سے تو جان چھڑا لی، اب یہ نیا نوجوان آ گیا ہے عبد الرحمن، اس کو بھی ختم کرتے ہیں اور پھر اپنی یمنیوں کی حکومت قائم کرتے ہیں۔ یہ اس کو کسی طرح معلوم ہو گیا، اس نے فوراً ہی ایک حفاظتی دستہ تشکیل دیا جو اس کی حفاظت کرتا تھا، اور یمنیوں کو نظر رکھنے لگا۔ پھر ایک دن کسی بات کا بہانہ کر کے اس نے اس سردار ابو الفتح کا قتل کرا دیا۔ شاہ شارلمین فرانس کا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ امیر عبد الرحمن کا دشمن جو ہے خلیفہ بغداد بیٹھا ہوا ہے، تو خلیفہ کے پاس بغداد میں اس نے دور سفارت بھیجی، گھڑی بھی بھیجی تحفے کے طور پہ، اور اس کو اکسایا کہ امیر عبد الرحمن کو ختم کرنے کے لیے وہ لشکر بھیجے۔ امیر عبد الرحمن کو پتہ چلا، اس نے شارلمین کو پے در پہ شکستیں دینا شروع کی، آخر وہ صلح کرنے پہ مجبور ہوا۔ وہ صلح کر کے اپنے علاقے میں چلا گیا، اور عبد الرحمن مسلسل جنگوں کے بعد، اور جس میں اندرونی بغاوت، اس کے خلاف بھی بغاوتیں ہوئیں، اس میں ان کو بھی دبایا۔ پہلے والے بادشاہ کے حامی تھے یوسف کے، ان کو بھی دبایا، اور عیسائیوں کو جو شارلمین کے زیر قیادت لڑ رہے تھے ان کو بھی صلح کرنے پہ مجبور کر دیا۔ جب امن و امان کا زمانہ قائم آیا تو پھر اس کے کچھ رشتہ داروں نے، جس میں اس کا غلام بدر بھی شامل تھا، اس کو تخت سے اتارنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کا سوچنے لگے۔ اس کو پتہ پڑ گیا، اس نے ان تمام سرداروں کو، رشتہ داروں کو، غلام بدر کو بجائے قتل کرانے کے ان کو اندلس سے نکال کر واپس افریقہ بھیجوا دیا۔ 58 سال یا 59 سال تک زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہشام تخت اندلس یا اسپین پہ بیٹھا۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔